السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جس کورس کو ہم نے شروع کیا تھا دین کے 3 اہم اصول کے نام سے، آج اس کورس کا آخری درس ہے۔ ہم نے اس درس میں جو باتیں سنیں، جو ہمارا مین ٹاپک تھا، مین موضوع تھا، وہ یہ کہ ہر مسلمان کو، ہر مکلف کو جو عاقل و بالغ ہے، اس کو دین کے 3 اصول کو جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مقدمہ کے طور سے بہت ساری باتیں سنیں، علم کے تعلق سے باتیں سنیں، علم پر عمل کے تعلق سے باتیں سنیں، اس علم کے مطابق دعوت دینا لوگوں کو، اور اس راہ میں آنے والے مصائب و مشکلات پر صبر کرنا، ان سارے چیزوں کو ہم نے سنا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق و رازق ہے، اس لیے وہی ہمارا معبود ہے، اور جب وہ ہمارا معبود ہے تو عبادت کے جتنے انواع و اقسام ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی طرح کی عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے عبادت کی چند قسموں کو بطور نموذج اور بطور مثال کے پیش کیا آپ لوگوں کے سامنے، کہ جیسے دعا ہے، خوف ہے، خشیت ہے، توکل ہے، یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اگر ان عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرے گا، کسی اور کے لیے انجام دے گا، تو وہ مشرک قرار پائے گا، وہ مشرک قرار پائے گا۔ اس لیے کہ عبادتیں جتنی بھی ہیں، ہر عبادت کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ اصل جو ٹاپک لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا کہ دین کے 3 اصول کیا ہیں، جن اصول کی معرفت ضروری ہے۔ معرفت العبد ربہ و دینہ و رسولہ، کہ آدمی کا، بندے کا اپنے رب کو جاننا۔ ہم نے اللہ کو جانا، اللہ کو کن چیزوں سے جانا جائے گا، میں نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی آیات اور نشانیوں کے ذریعے جانا جائے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہیں، سورج، چاند، آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں عالم میں، کائنات میں موجود ہر چیز، ہر پیدا کی گئی چیز اس کے موجد کے، اس کے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی نشانیوں کے ذریعے، اس کی آیات کے ذریعے سے ہوگی۔ اس کے بعد جو دین کا دوسرا اصول تھا، انسان کا اپنے دین کو جاننا۔ دین کو آدمی جانے گا، اسلام جو ہمارا دین ہے، اور جس دین کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی دین کو قبول نہیں کرے گا، اس دین کے علاوہ کسی بھی دین کو اللہ رب العزت والجلال قبول نہیں فرمائے گا۔ تو وہ دین کیا ہے، کیا ہمیں جاننا ہے؟ اس میں ہم نے مختلف طرح سے وضاحت کی کہ اسلام کا مطلب کیا ہوا، استسلام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اس کے بعد کئی درجات ہیں، 3 بڑے بڑے درجات ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ ہم نے اسلام کے ارکان کی وضاحت کی، ایمان کے ارکان کی وضاحت کی، احسان کے بارے میں بتلایا کہ احسان کیا ہے۔ احسان بالاعلیٰ درجہ ہے، عبادت کا، بندگی کا، اللہ کے سامنے خود سپردگی کا یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان عبادت اس طرح کرے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ عبادت اس کے صحیح انداز میں ادا کر سکے۔ جو مقصد ہے عبادت کا، وہ مقصد ہمیشہ شامل رہے۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت وہ اپنے اعضاء و ظاہری اعضاء و جوارح سے تو کر رہا ہے، لیکن اس کا قلب، اس کا دل اس عبادت میں نہیں لگ رہا ہے۔ بلکہ عبادت جب بندہ انجام دے تو دل و دماغ، اعضاء و جوارح سب اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ اللہ کی عبادت وہ اس طرح کا کرے گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے۔ عبادت میں ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے عبادت میں خلل واقع ہو۔ یہ سب باتیں میں نے بیان کی۔ اب آج اس کورس کے آخری درس میں جو دین کا آخری تیسرا اصول ہے کہ انسان کا، بندے کا، مسلمان کا، عاقل و بالغ کا اپنے نبی کو جاننا۔ اپنے نبی، ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی وہ ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کا تیسرا اور اہم اصول یہ ہے کہ آدمی اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے۔ فداہ ابی و امی، جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہیں۔ کہتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہ بندوں کی ضرورت نبی کو جاننا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔
نہ بندوں کی ضرورت، نبی کو جاننا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہر چیزوں کی معرفت سے اوپر نبی کی معرفت ضروری ہے، اور جو کچھ بھی نبی نے بتلایا اس کی تصدیق ضروری ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا اس میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام بندوں کے اوپر واجب ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا بذریعہ جبریل، وہی پہنچائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وحی کو ہم تک، دنیا تک، امت تک پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی کی معرفت، نبی کے بارے میں جاننا، آپ کون تھے، نبوت سے پہلے آپ کون تھے، نبوت کے بعد آپ کون تھے، اس طرح کی بیسک چیزوں کو اپنے نبی کے بارے میں جاننا، یہ ہر مسلمان کے اوپر ہر چیزوں کی معرفت سے زیادہ یہ ضروری ہے۔ صحیح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فالنفوس احوج الى معرفت ما جاء به واتباع منها الى الطعام والشراب، کہ ہر نفس خاص طور سے جو مسلمان ہے، جو جس نے اسلامی کلمہ پڑھا ہے، اس کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ اپنے نبی کے بارے میں جاننے کی ہے۔ وہ اپنے نبی کو جانے، یہ اس کے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ جسم کی غذا، ظاہری غذا تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نبی کو نہیں جانیں گے تو ہماری روحانی غذا کے بغیر ہمارا دل مردہ ہو سکتا ہے۔ روحانی غذا کے بغیر ہمارا دل مردہ ہو جائے گا۔ تو جب ہم نے یہ جانا کہ نبی کی معرفت یہ دین کے 3 اصولوں میں سے ایک اصل ہے، تو اب ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ نبی کون تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو دیکھیے، نبی کی معرفت کے تعلق سے جو باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ موٹی اہم چیزیں ہیں، اس لیے کہ مختصر وقت میں، ورنہ آپ کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو بہت ہی بنظر غائر اور بہت ہی دقت کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہے نبی کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، کیسے عام مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، کیسے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ کا دعوتی انداز کیا تھا، ان سارے پہلو پر علماء نے لکھا ہے اور مسلمانوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو چیزیں میں مختصر وقت میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ جیسے آپ کا نام، آپ کا نسب، آپ کی عمر، آپ کی نبوت اور رسالت کی مدت، اور پہلی کون سی آیات نازل ہوئی، آپ کا وہ کون سا شہر تھا جہاں پیدا ہوئے، کس شہر سے آپ نے ہجرت کی اور کس شہر کی طرف کی، یا اسی طرح یہ کہ آپ کی وفات کب ہوئی، اور اس میں سے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کیا دے کر مبعوث کیا گیا، ان سب چیزوں پر مختصر انداز میں روشنی انشاءاللہ تعالی ڈالی جائے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیے آپ کا نام نامی میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ آپ کا نام اور نسب نامہ کچھ اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، جو کہ آپ لمبا نسب نامہ، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ قریش خاندان تھا، قریش میں سے آپ تھے۔ اور قریش کس میں سے تھا؟ قریش ایک عربی خاندان تھا، اور عرب کس میں سے تھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا، عربی گھرانہ جو تھا، یہ سارے لوگ اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کے ذریت میں سے تھے، ان کے اولاد میں سے تھے۔ تو دیکھیے آپ کا نام محمد ہے، خود اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں یہ ذکر کیا، آپ کا نام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد یہ رسول ہیں اللہ کے۔ آپ کا لقب جو تھا، آپ کا لقب ابو القاسم تھا، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے والد کا نام جیسا کہ میں نے ذکر کیا عبداللہ تھا، جنہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا اور کفر پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبوت کا زمانہ نہیں پایا اور کفر پر آپ کا انتقال ہوا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سے، ایک صحابی سے، اب جس نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ این ابی، کہ اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہوں گے قیامت کے دن، آخرت میں کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی النار، وہ جہنم میں ہوں گے، اس لیے کہ توحید کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو جب وہ پلٹے اللہ کے رسول نے انہیں آواز دی اور کہا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرے اور تمہارے دونوں کے والد جہنم میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے توحید کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔
تو آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور عبد المطلب کے دادا جو تھے وہ ہاشم تھے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا قریش خاندان سے یہ لوگ تھے۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد تھے، ایک تو اسماعیل جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے راجح قول کے مطابق، اور ایک اسحاق تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسحاق جو کہ حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد تھی، اسحاق علیہ السلام کے نسل سے آپ کے علاوہ باقی دوسرے سارے نبی تھے، باقی دوسرے سارے نبی تھے۔ تو ہمارے نبی اشرف الناس نسباً، اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور اچھے نسب والے تھے، اس لیے کہ آپ ہاشمی ہیں، قرشی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کا نظام تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا تھا تو وہ دنیا کے حساب سے بھی جو معزز قبیلہ و خاندان ہوتا تھا انہی میں بھیجتا تھا۔ آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ آپ کی عمر 63 سال ہوئی، 63 سال زندگی آپ نے پائی، 63 سال زندگی آپ نے پائی، اور جس میں 40 سال نبوت کے پہلے کا زمانہ تھا، 40 سال نبوت کے پہلے کا زمانہ تھا، اور 23 سال نبوت کے بعد کا زمانہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹھی میں تھے، غور سے سنیے اور اندازہ کیجئے کہ کس حالت میں آپ اس روئے زمین پر آپ نے آنکھیں کھولی۔ آپ ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اپنے ماں کے پیٹ میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کے حالت میں آنکھیں کھولا۔ اور آپ کی پیدائش کے بارے میں بالضبط جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ عام الفیل، سوموار کے دن عام الفیل کے سال آپ پیدا ہوئے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اسی دن آپ نے ہجرت بھی کی تھی اور اسی دن آپ کی وفات بھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، کہ یہی وہ دن تھا سوموار کا جس دن میری پیدائش بھی ہوئی، اور اسی دن میرے اوپر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ تو آپ نے یتیمی کے حالت میں اپنے دادا کے گھر عبد المطلب کے سائے میں آپ نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب نے آپ کی بہت زیادہ مدد کی، ایک چچا نے باپ کی طرح، باپ سے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیا، لیکن ابو طالب اسلام نہیں لے آئے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری وقت تک ان سے اس بات کا اصرار کرتے رہے کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے اللہ کے سامنے دلیل پیش کروں گا۔ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ کے دادا کے بعد چچا، ان سارے لوگوں نے آپ کی خدمت کی۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نبوت سے پہلے کا 40 سال آپ کی 63 سالہ زندگی میں، نبوت کے پہلے 40 سال، نبوت کے بعد 23 سال، اور پھر مکہ میں اس 23 سالہ زندگی میں آپ مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ اس کے بعد مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد آپ کو ہجرت کرنا پڑا، کیونکہ میں نے صبر کی بات شروع درس میں کی تھی کہ دعوت کی راہ میں جب آدمی حق بیان کرے گا تو اسے طرح طرح کے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صادق و امین کہتے تھے، آپ کے کیریکٹر پر، آپ کی صداقت پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن جب یہی نبی نے لوگوں سے یہ کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں کے لیے چونکہ یہ ایک ایسی صدا تھی جو برسوں سے بسایا ہوا سارا نظام اس کلمے کی وجہ سے درہم برہم ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کے لگ میں بتوں کی عبادت، بتوں کی بندگی رچی بسی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد کے دین کی تکذیب کر رہا ہے، دین کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے لیے طرح طرح کا حیلہ اختیار کیا گیا، کیونکہ پہلی وحی نازل کی گئی، جو بات میں نے بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ پہلی وحی جو آیات نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی 4 آیات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ 4 آیات نازل ہوئی، اور ان 4 آیات کے بعد کچھ دن وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی وہ سورہ مدثر تھی، جس میں دعوت کا حکم دیا گیا، جس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ اب آپ لوگوں کو جو بات آپ کو بتائی گئی ہے، آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، آپ اب یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں سے یہ کہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ مکہ آپ کا آبائی وطن تھا جہاں پیدا ہوئے، لیکن دین کے لیے جو قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ نے دین کے لیے اپنے لوگوں سے دشمنی اور بغاوت مول لی۔ اس کے بعد اپنا وہ شہر جہاں آپ نے آنکھیں کھولی تھی، جہاں آپ کی رشتہ داری تھی، آبائی وطن تھا، گھر بار تھا، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑا۔ کیوں؟ دین کے لیے، دعوت کے لیے۔ وہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مکہ جو سرزمین مقدس تھی، جہاں بیت اللہ کعبہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ایسا ماحول بنایا گیا کہ آپ کو وہاں سے جانا پڑا۔ لیکن آپ نے یہ بتلایا، آپ نے کعبہ کو مخاطب کر کے جاتے وقت کہا کہ انکی احب البلاد الیہ، کہ اے مکہ تو میرے نظر میں سب سے مقدس ہے شہر ہے، اے مکہ تو میری نظر میں سب سے مقدس شہر ہے، لو لم یخرجونی ما خرجت منک، اگر یہ لوگ مکہ والے مجھے نکالتے نا تو میں کبھی نکلتا نہیں۔ تو یہ شہر تھا، یہ وطن تھا جہاں آپ نے آنکھیں کھولی تھی، جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا تھا، لیکن دین کی خاطر آپ کو یہ شہر چھوڑنا پڑا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، اور اللہ کا بلکہ یہ وعدہ ہے کہ وہ نبی کی، انبیاء کی اور اہل ایمان کی، جو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والے، صحیح معنوں میں ایمان لانے والے، ان کو کبھی ایسے ہی نہیں چھوڑ کر ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے اہل مدینہ کے ان انصار کا انتظام کیا نبی کے لیے ان انصاریوں کا انتظام کیا جنہوں نے اپنے سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی کی خدمت کی، نبی کے ساتھیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ہر چیز میں نبی کے ساتھیوں کو، نبی کو ترجیح دی۔ اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے آپ پر ان لوگوں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے مکہ سے جانے کے بعد مدینہ آپ کے لیے منتخب کیا، جو کہ اس روئے زمین کا مکہ کے بعد سب سے مقدس شہر ہے۔ مکہ میں ایک نماز کا ثواب، حدود حرم کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مدینہ جسے مدینۃ النبی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینۃ النبی میں اللہ کے رسول کے شہر میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 ہے۔ تو یہ دونوں شہر اس روئے زمین کی افضل ترین سرزمین ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے مکہ سے آپ کو لے کر مدینہ آپ کو ٹھہرایا۔ مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ ان لوگوں نے آپ کی خاطر ہر چیز کو وہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کر مدینہ گئے۔ ابو بکر آپ کے یار غال تھے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکم جب دیا تھا تبھی بغاوت شروع ہوئی۔ جب اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیجئے، لوگوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، جب اس بات کا حکم دیا گیا تبھی سے بغاوت شروع ہوئی، اور جس کے نتیجے میں آپ کو پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ اور یہاں پہ ایک درس یہ ملا ہمیں کہ شرک اللہ رب العزت والجلال کے ہاں شرک قطعی طور سے معاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بڑے سخت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
کہ اے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی، جو آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو شرک یہ ایسا عمل ہے جو سارے نیکی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں موحد نہیں ہیں، آپ کے سارے صوم و صلات بیکار ہیں، آپ جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادت اللہ کے یہاں بیکار ہے، رائے گا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو بیماری سارے عبادتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو آدمی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے یہی نبیوں کی پہلی دعوت تھی، نبیوں کی پہلی دعوت یہی تھی۔ اللہ کے رسول 13 سال تک مکہ میں رہے، 13 سال تک آپ لوگوں کو توحید ہی کی طرف بلاتے رہے، 13 سال تک آپ لوگوں کے دلوں میں ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کے دین کی محبت، انہی چیزوں کو واضح کرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے ان عبادت سے لوگ دست بردار ہو جائیں، لوگ اس کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ جیسا کہ پیچھے بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر کلمہ توحید کا اقرار ایک اللہ کی عبادت ہے اور اس کے علاوہ غیر اللہ کا انکار نہیں ہے، اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں ہے، تو آپ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد مکہ کی زندگی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کو نبوت کے 10ویں سال آپ کو اسراء و معراج کرایا گیا۔ آپ مکہ سے بیت المقدس گئے جاگنے کی حالت میں، جسم اور جسد کے ساتھ روح، اور جسد روح اور جسم کے ساتھ۔ آپ مکہ سے کہاں گئے؟ مکہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پھر 7واں آسمان، اور وہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے بہت سارے احکام، نماز کے احکام آپ کے اوپر فرض کیے۔ پہلے 50 نمازیں تھیں، اس کے بعد 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ تو یہ کب کا وقت ہے؟ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے جس بندے نے یتیمی کے حالت میں آنکھیں کھولی تھی اس کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا، تو کس قدر اعزاز سے نوازا۔ آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آسمان تک بلایا، لیکن آسمان کے بعد بھی جب واپس آتے ہیں آپ تو ایک سادہ سی زندگی، آپ کا بستر ایسا کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ اور دنیا کے یہ جو شہنشاہ ہیں یہ اس قدر عزت کے ساتھ، اس قدر آرائش اور زیب و زینت کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ ایسے بستر پر لیٹتے ہیں، ایسے بستر پر آرام فرماتے ہیں جو بستر آپ کے جسم کو متاثر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عزت دی، لیکن آپ کے تواضع اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ واپس لوٹتے ہیں اس کے بعد وہی سادہ سی زندگی، سیدھی سادی زندگی، اس لیے کہ آپ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ اس کے بعد جب مدینہ میں مستقر ہو گئے، اس کے بعد جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ مکہ کے 13 سالہ بعد آپ کو ہجرت کرنا پڑا، اور ہجرت کے اسباب کو بھی میں نے ذکر کیا کہ کیوں ہجرت کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب مدینہ میں مستقر ہو گئے، دین کے باقی شرائع آپ کے اوپر فرض کیے گئے، جیسے سارے احکام مدینہ میں نازل کیے گئے، زکوٰۃ کے متعلق، روزے کے متعلق، حج، اذان، جہاد، یہ سارے احکام جو ہے مدینہ میں نازل کیے گئے، مدینہ میں آپ کو بتلایا گیا۔ اس کے بعد ایک وقت وہ آیا جب آپ نے حج کیا، اور حج کے موقع پر اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن وہ ہے جب ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت نازل کی۔ وہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا جس میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے۔ آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ان سے کہا کہ کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ سارے صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اشارہ کیا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کو تیرے بندوں تک
پہنچا دیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، جب حج کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے وہ مشن پورا ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ حج سے لوٹتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بیماری شروع ہوتی ہے اور وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بیماری گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے لوٹتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا 12 ربیع الاول کو راجح قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کے اوپر بہت مشکل وقت تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے تھے تو اللہ کا دین باقی ہے، ہم عبادت اللہ کی کرتے تھے، اللہ کا دین باقی ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ہم عبادت اللہ کی کرتے تھے اس لیے اللہ کا دین باقی ہے، اور جو عبادت محمد کی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو اللہ نے آپ کو بھیجا تھا اسی لیے کہ آپ ایک مشن کو، ایک دعوت کو پہنچائیں۔ اس دعوت کو آپ نے ہم تک پہنچایا، اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں آج وہ دین پورے دنیا میں باقی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نے جتنا سمجھا ہے، جتنا سیکھا ہے، اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو دین کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہے، لوگوں کو نبی کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمی دور ہو۔ اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ اس کورس کا آخری درس تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس کورس میں جو بھی باتیں ہم نے سیکھا، ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا دے، نبی سے محبت کرنے والا بنا دے۔ بار الہ ہمارا حشر قیامت کے دن نبی، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کر، جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔